السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہو ٹی وی اور میں ہوں تاجور علی بیگ۔ خواتین و حضرات، کئی مہینوں کے تعطل کے بعد بالآخر گلگت بلتستان انتخابات 15 نومبر 2020 کو ہونے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ایک طرف تو ان کے صدر کے رحلت کے بعد صدر کے بغیر الیکشن میں اتر رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ مسلم لیگ نون کی جانب سے لوٹوں کو بڑے تانے دیے جا رہے ہیں، اور تیسری جانب پی ٹی آئی کے اپنے وہی کینڈیڈیٹ جو ٹکٹ کے امیدوار تھے وہ آزاد آ رہے ہیں۔ تو ان سب حالات میں پی ٹی آئی کے لیے گلگت بلتستان میں حکومت بنانا کس قدر مشکل ہوگا، یہ آج جانیں گے ہم انفارمیشن سیکریٹری گلگت بلتستان اکبر حسین اکبر سے۔ اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، پروگرام میں تشریف لائیں۔ ایک ایسے حالات میں کہ جب نگران وزراء جن کا کام الیکشن کنڈکٹ کرانا سارا، ان کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ بھئی ان حالات میں الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے چونکہ کرونا بھی ہے اور ساتھ سردیاں بھی ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو ممکن ہوگا کہ 15 نومبر کو انتخابات ہو؟ جی وہ تو ظاہر ہے، وہ چسکے تو لیں گے، ابھی وہ چاہیں گے کہ مزید آگے تک چلے، تو ان کی خواہشات کے مطابق تو معاملات نہیں چلتے ہیں۔ تو ہمارے گلگت بلتستان میں یہ ایک فورم ہے، الیکٹڈ فورم، جس کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل بھی چاہتے ہیں۔ تو اس فورم کو اس طرح سے لمبو میں رکھنا یہ تو زیادتی ہے، تو الیکشن تو خیر ہوں گے۔ اکبر صاحب، دوسری طرف پی ٹی آئی بغیر صدر کے انتخابات میں اتر رہی ہے۔ شاہ صاحب کی رحلت اور مرحوم انہوں نے پارٹی کو گلگت بلتستان کے اندر، پی ٹی آئی کو خیر پہلے بھی اسمبلی میں ایک سیٹ تھی، لیکن جس حالت میں آج پی ٹی آئی ہے اس حالت تک لانے میں شاہ صاحب کا ہاتھ تھا اور ان کا پورا کردار تھا، ان کی شخصیت کا کردار تھا۔ اس حالت میں شاہ صاحب کے پی ٹی آئی کے اندر یا پارٹی صدارت میں نہ ہونے پر، ان کی کرسی پہ بھی کوئی نہ ہونے پر کتنا نقصان ہوگا پارٹی کو، اور پارٹی کس طرح پر کرے گی انتخابات میں اس کو؟ جی یہ ایک سیٹ بیک تو ہے، ایک سیٹ بیک تو ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ شخصیات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اثرات ان پہ ہوتے ہیں، لیکن ادارے، یہ بھی ایک ادارہ ہی ہوتا ہے، ایک تنظیم ہے، تو بھی چلے گی، لیکن یقیناً سیٹ بیک ہے ہمارے لیے ٹھیک ان کا نہ ہونا۔ کیا بغیر صدر کے آپ الیکشن میں لڑ رہے ہیں، اس کا آپ کو انتخابی جو آپ کا عمل ہے اس میں تو خیر اس کا آپ کو نقصان ہوگا، دوسری طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی واضح اکثریت کے ساتھ اسمبلی آ سکے گی؟ دیکھیں جی، الیکشن جو ہے نا، اس میں آپ کسی پارٹی کی پاپولیرٹی یا اس کو جج نہیں کر سکتے۔ الیکشن ایک اور طرح کا کھیل ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے گی یا نہیں ابھرے گی، لارجسٹ، کیونکہ اکثر ہمارے پاس یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو وفاق میں اقتدار میں ہو، گلگت میں بھی اس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اتنی واضح اکثریت میں آئے گی کہ ان کو دوسری پارٹیوں کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر پی ٹی آئی واضح اکثریت میں نہیں آتی تو کیا اگر کولیشن کی بات چلے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گی پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں نہ اس پارٹی کی ضرورت پڑے گی نہ اس پارٹی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر لارجسٹ پارٹی آپ کہتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور دوسری پارٹیاں ہوں، تقریباً ان کے جو سٹال وارز تھے، ان کے جو کنگ پین تھے، وہ سب کے سب جو تقریباً آلموسٹ ہماری پارٹی میں آ چکے ہیں۔ تو اس ٹینڈنسی کو آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس ان کو ٹکٹ دینے کے لیے بندے نہیں ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اس کے اوپر 6 7 7 8 لیڈنگ جو وہ ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پاپولر تو یہ ہے۔ اب رہا الیکشن میں کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو الیکشن میں اثرات وفاق میں ہونے کا ٹھیک ہے، وہ پلس پوائنٹ تو ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے طرف جو لوگوں کا رجحان ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اقتدار میں ہے تو ہمیں یہ ملے گا وہ ملے، اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب، ان کا جو مینیفیسٹو ہے، ان کا سلوگن ہے، ان کا جو موٹو ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ پہلے وہاں پہ آپشن نہیں تھا، یہ دو پارٹیاں
آتی جاتی تھیں تو وہ کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا. اب یہ ہے کہ ایک آپشن آیا ان کے پاس، اور وہ بھی اس طرح کا ہے کہ ان لوگوں سے جن سے لوگ تھک چکے ہیں، پاکستان میں بھی تھک چکے ہیں، وہاں بھی تھک چکے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا گول کے گول اس میں شامل ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ آیا ہے. ٹھیک. اب لیٹسٹ آپ دیکھیں کتنے لوگ آ گئے ہیں. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ادھر سے لوگ آئے ہیں، تو وہ لوگ آئے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے لوٹوں کی بات ہو رہی ہے فلاں، اور لوٹائزم اس کو آپ، یہی لوگ جو تھے وہ جب ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت تو ان کو بڑے اچھے لگے، اب وہ لوٹے ہو گئے. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور اب یہ جو لوگ اگر آئے ہیں کہ ہم پہلے کی طرح ہم کو اقتدار میں آ کے چسکے لیں گے، تو وہ معاملہ شاید اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے عمران خان کے ویژن کا ذکر کیا، ان کے موٹو کا ذکر کیا، تو مختصراً مجھے بتائیے گا کہ جو ان کی طرف سے گزشتہ دنوں سے ایک بحث چھڑ گئی ہے آئینی صوبے کی، اور اس کو لے کے کچھ لوگ بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی کچھ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، جس میں یہ ایک بات بھی آ رہی ہے کہ یہ گلگت کے نان لوکل لوگ اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر شریک ہو رہے ہیں، جو گلگت کے نہیں ہیں ایسے لوگ. تو آئینی صوبہ بننا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آئینی اول تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کشمیر ایشو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے کسی نہ کسی طرح، جو بھی ہوا ہے. تو اب آئینی تو جب ہی ہوگا جب کشمیر کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آئینی آپ کہہ نہیں سکتے ہیں. اور اگر بفرض محال وہ آئینی بنا بھی لیتے ہیں تو انڈیا نے تو پورا اپنا آئین کا حصہ بنایا تھا، ایسا ہی ہوا تھا نا. ان کا راجیہ سبھا، لوک سبھا، پھر اسٹیٹ بنایا، پھر اس اسٹیٹ میں ہماری سیٹیں بھی رکھی، اور آخر میں آ کے اس چیز کو انہوں نے ریپیل کیا، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے آئینی بنایا تھا وہ بھی غیر آئینی ایکٹ تھا. بات سمجھ؟ بالکل. تو وہ ایک سنگل اسٹروک آف پین جو ہے وہ اڑا سکتے ہیں. اصل بات جو ہے وہ ہے گورننس کا، اصل بات جو ہے وہ ہے بیسک رائٹس کا. کشمیر کا ایشو اس طرح حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، جنگ کر کے طاقت کے بل پہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. کشمیر کے معاملے پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں اگر ہم ایک لٹک کے بیچ میں ایک ایسے لمبو میں پھنسے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، تو اس میں سے کون نکالے گا؟ کیا کشمیر کا اس کا اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم بیٹھے رہیں ساری عمر اسی طرح سے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو معاملہ اصل یہ ہے کہ ہم کو بیسک رائٹس دیتے ہیں، ہمیں ہمارے گورننس کو ٹھیک کریں. اصل بات ہے گورننس کا اور نیتوں کا ہے. نیت ٹھیک ہے تو آپ اس میں کوئی بھی سیٹ اپ دے سکتے ہیں. سر سیٹ اپ صوبے کا آ گیا، وزراء فارچونرز میں گھومتے رہے، ایون بجٹ ہمارا بڑا، وزراء عیاشی کرتے رہے، عام بندے تک تو اس کا پھل نہیں پہنچا نا. اس طرح کے کسی نظام کا کیا فائدہ ہوگا عام بندے کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو ایک ایسا نظام دے دیں کہ آپ کو بیسک رائٹس کو انشور کرائیں. بیسک رائٹس کا معاملہ ہے، اصل بات یہ ہے. بیسک رائٹس اگر آپ کو ملتے ہیں تو پھر باقی معاملات جو ہیں کوئی اس کا نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عبوری دیتے ہیں تو بھی کچھ ہو سکتا ہے، نہیں اگر وہ آزاد کشمیر کے پیٹرن پہ کوئی سیٹ اپ ملتا ہے تو بھی چل سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ گورننس ٹھیک ہو، ہمیں ریسپیکٹیبل کوئی نظام ہو جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم تو اس وقت تو تھرڈ کلاس سٹیزن بھی نہیں ہیں، ہمیں فرسٹ کلاس سٹیزن کا درجہ ملنا چاہیے. بالکل. تو وہ ایک سسٹم میں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. نام بے شک کوئی بھی ہو، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کو آئینی حقوق ملنا چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے لوٹ کے آ کے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اکبر صاحب، ایک طرف سے تو MWM جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ ایک طور سے انتخابی آپ کی جو وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا ہے. دوسری طرف قاف لیگ اچانک سے ایکٹیو ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں. ٹکٹیں 17-18 کے قریب ٹکٹیں تقسیم ہوئی ہیں. تو
اس کو آپ کیسے دیں؟ کیا پی ٹی آئی کی وفاق کی طرف سے قاف لیگ کو کوئی گرین سگنل تو نہیں ملا گلگت بلتستان کے لیے؟ نہیں، ایسا تو کوئی گرین سگنل نہیں ملا ہے اس کو۔ قاف لیگ کی آپ بات کرتے ہیں تو قاف لیگ 2004 میں اس کا میں تھا چیف آرگنائزر وہاں کا، مشرف کے زمانے میں۔ بالکل۔ تو قاف لیگ کے دور میں جو پیکیج ملا ہے اس کا میں آتھر بھی میں تھا، جس سے آپ کو اسمبلی ملی، بالکل، آپ کو سپریم اپیلیٹ کورٹ ملا، آپ کے گلگت بلتستان سے کورٹ بحال ہو گئے، آپ کا بادشاہ ڈیم کے ساتھ دیامر کا نام لگ گیا، اور بھی جو چیزیں تھیں 2 ڈسٹرکٹس بن گئے، ہنزا نگر اور استور کے، پھر جلکھٹ سے کئی تک روڈ پکا ہو گیا، نئی ایئر سروس شروع ہوئی۔ یہ جتنے بھی اصلاحات تھے اس کا میں تھا آتھر، میں چیف کوآرڈینیٹر تھا اس کا، آرگنائزر۔ اس کا رول تو ہے، لیکن اس میں قاف لیگ کا سے زیادہ مشرف کا رول ہے، اور اس کے لیے پیچھے سے جو امپیٹس ملا وہ ملا آپ کی NLI نے جو کارگل میں جو قربانیاں دی تھیں، اس سے مشرف بڑا امپریس تھا، اس نے کچھ دینا چاہا۔ پھر مجھے مشاہد حسین سید جنرل سیکرٹری تھا، میرا استاد بھی تھا، اس نے مجھے کہا یار آؤ کرو اپنے علاقے کے لیے، تو ہم نے پھر وہ دے دیا۔ تو اللہ نے یہ کیا کہ میرا لکھنا دیکھیں، وہاں کارگل کا واقعہ ہونا دیکھیں، اور مشرف نے جو لکھا 3 چیزوں پہ ہمارا ڈسپیوٹ تھا، وہ بھی مینیفیسٹو، یعنی GB اسپیسیفک پہلا مینیفیسٹو اس وقت اس پارٹی نے دیا تھا۔ میں اس کے رول کی بات کرتا ہوں، اسی وجہ سے آج قاف لیگ والے جو ہے کیش کرانا چاہتے ہیں کہ جو ہوا تھا وہ، حالانکہ یہ سویلینز کا رول نہیں تھا، اس میں مشرف کا رول تھا، اور اس میں GB کی طرف سے میرا رول تھا کہ میں نے وہ لکھ کے دیا تھا، اور آج اسمبلی ہے تو یہ اسی کی مہربانی سے۔ تو اس بنیاد پہ اس زمانے کے پرانے کچھ ہمارے کچھ کلیگ ہیں کا دکا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی کچھ کوشش کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ گرین سگنل دے دیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی پبلک سپورٹ ہے ہی نہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے اکبر صاحب، دیکھا جائے تو ایک طرف جعفر شاہ کا ابھی سیوم بھی نہیں ہوا تھا اور ڈاکٹر اقبال کی پارٹی میں شمولیت ہوئی، جی، جلد بازی PTI گلگت بلتستان کی طرف سے ہوئی یا ڈاکٹر اقبال کی طرف سے؟ جس کی طرف سے بھی ہوئی ہے وہ بہت ہی غلط کام ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی وقت نہیں تھا اس طرح کرنے کا۔ ایک دو دن ویٹ کرتے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی تھی۔ بس جو بھی ہوا، کسی نے بھی غلطی کی تو غلطی جس نے کی ہے وہ بھگت لیں گے سب کے سب۔ وفاق میں جو قیادت ہے واجد بخاری صاحب نے اس پہ جو ندامت کا بھی اظہار کیا اس فیصلے کو لے کے۔ بالکل، وہ بڑا پریگمیٹک اس کا وہ تھا، اس نے کہا ہمیں کوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہوا، جو بھی بہرحال جو بھی ہوا غلط ہوا۔ اب اس فیصلے کے بعد ان کو PTI کی پٹی پہنا دی گئی، PTI کا جو نا ان کو وہ کیا گیا، اس کے اگلے ہی دن جو نا شاہ صاحب کے بیٹے کی انتخابات میں انٹری ہو گئی، اور ان کو ٹھیک ٹھاک وہاں کی عوام نے ایک بڑے جلسے کی صورت میں وہ اپنے جو نومینیشن پیپر جمع کرنے آئے۔ تو اس صورتحال میں ڈاکٹر صاحب ابھی بھی PTI میں ہیں یا وہ پھر سے فلی کر کے کہیں اور جا سکتے؟ پتہ نہیں، میں ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تو ہوں نہیں، وہ اپنا فیصلوں میں وہ خود ہی ہیں کہ PTI میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ایک کہتے ہیں نا اس عاشقی میں عزت سادات بھی، بس یہ معاملہ ہوگا۔ شاہ صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا پارٹی نے؟ ابھی دیکھیں فیصلہ جو ہوگا وہ اعلان ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن میں فیور کرتا ہوں کہ ان کو دینا چاہیے، وہ ایڈوکیٹ ہے، ینگ لڑکا ہے، اور پھر شاہ صاحب کی PTI کے لیے جو سروسز ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، پھر جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے زخموں پہ مرہم بھی رکھنا ہے، تو یہ تمام باتیں ہیں۔ وہ بھاری اکثریت سے پارٹی جیت سکتی ہے وہاں سے۔ اکبر صاحب، جب نگران حکومت وجود میں آئی، بریف کیس کی باتیں آئیں، پیسے بھر کے بریف کیس جانے کی باتیں ہوئیں، وزارتیں خریدنے کی باتیں ہوئیں، ٹکٹیں بکنے کی باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ یار جن لوگوں نے ٹکٹ خریدا ہے یا پیسے دیے یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، ہمارے اس پہ ہمارے نالج کے مطابق۔ سر آپ انفارمیشن سیکریٹری، آپ سوال کو ٹال رہے ہیں،
ٹکٹیں بکی ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو میں انفارمیشن سیکٹری ہوں، ڈس انفارمیشن سیکٹری نہیں ہوں. جو چیز میرے نالج میں نہیں ہے میں اس کے بارے میں کیوں یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کروں. اور ایک بات یاد رکھوں، جو پیسے لیتا ہے نا، لیتا ہے یا دیتا ہے، ان دونوں میں یہ راز ہوتا ہے. تھرڈ پرسن کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا ہے، یا ان کے فرینڈ مین ہوتے ہیں جو بیچ میں گو بٹوین کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو میں ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو میں کیوں کہوں. ظفر شادم خیل حلقہ 1 غزر سے آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے عوامی جلسے میں کھلے عام یہ کہا کہ میرے جو مخالفین، یعنی ٹکٹ کے لیے جو ان کے مخالفین تھے، انہوں نے 5 کروڑ روپے لگائے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، اور کئی مہینوں سے بستر لگا کے اسلام آباد میں بیٹھے رہے، پھر بھی ٹکٹ مجھے ملا. دیکھو یہ بات ہے، شادم خیل جو ہے وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ سیاسی الزامات لگانا جو ہے نا، اب آپ دیکھیں جب جو الیکشن نزدیک آتے ہیں تو ہر وہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے ہیں. یہ پبلک میں اپنی دوسرے کو وہ کرنا، ڈسکریڈٹ کرنا یا اپنے کریڈٹ میں باتیں ڈالنا فلاں، یہ ایک سیاسی گمک ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی اتنی چیزیں نہیں ہوتی. نو ڈاؤٹ کہ لوگ کوششیں بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. ہمارا جو پولیٹیکل وہ انوائرمنٹ ہے پاکستان کا، اس میں تو صرف گلگت بلتستان کیا پورے پاکستان میں ہی ہے. تو یہ چیزیں تو ہوں گی، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری پارٹی نے اس طرح کا کوئی سسٹم وہاں پہ وہ کیا ہوا اور اس میں کوئی چیزیں ہوئی ہوں، مجھے نہیں پتہ. صاف بات. ٹکٹوں کی تقسیم منصفانہ ہوئی؟ اس میں دیکھیں، جس کو فرض کریں مجھے ٹکٹ نہیں ملا ہے تو میں تو ابھی میں کہوں چیخیں ماروں گا جی غیر منصفانہ ہوا. یہ جس دن الیکشن کا رزلٹ آئے گا اس دن پتہ چلے گا کہ منصفانہ ہوا یا غیر منصفانہ ہوا. بہت اچھا. یہاں وفاق میں الیکشن کی بات ہوئی تو موسمی پرندوں کی بھی بات ہوئی. جی آپ ہی کے حلقے میں بہشتی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ موسمی پرندہ کہیں سے اٹھ کے آئے ہیں. تو اب جب اس ٹائم عمران خان صاحب نے ٹکٹیں دیے تھے، ان کا لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم الیکٹیبلز کو دیں گے. جی بی میں بھی اگر الیکٹیبلز کو ٹکٹ ملا ہے تو کیا الیکٹیبلز جیت کے اسمبلی آئے تو یہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہو رہا ہے اپنے وزیروں کو کنٹرول کرنا؟ گلگت میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، ایک تو الیکٹیبل جو ہے نا، یہاں پہ کہ ایک بندہ سیٹ ہے آلریڈی اس کے پاس، ہی از کالڈ این الیکٹیبل. یہ ہے ٹینڈنسی تو ہماری جنرل. بالکل. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے. جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، نواز شریف تھا، 3 ٹائم کا وہ پرائم منسٹر تھا، بے نظیر بھٹو تھی، ایون ذوالفقار علی بھٹو تھا، اتنا پاپولر لیڈر تھا. تو کیا ضروری ہے کہ ایک بندہ جو بیٹھا ہوا وہی نیکسٹ اس میں بھی آئے گا؟ تو یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. الیکٹیبلز ہمارے پاس ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو واک اوور مل رہا تھا. موسمی پرندوں کو ٹکٹ دینا پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سر میں بتا رہا ہوں نا، اگر وہ موسمی پرندہ جو ہے وہ کوئی اس موسم کے حساب سے کوئی چیز لے کر آتا ہے تو فائدہ ہوگا. نہیں، اگر وہ کوئی غلط کسی اور جگہ سے کوئی دانہ لے کے آ کے یہاں کرے گا تو یہاں کی کھیتی جو ہے وہ اگر راست نہیں آتی تو غلط ہو جائے گا. وہ پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے جتنے بھی امیدوار تھے زیادہ تر حلقوں میں آج وہ آزاد حیثیت سے میدان میں اترے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو پی ٹی آئی نے کوئی ایسا نظام اس سے پہلے وہ ایک کینڈیڈیٹ سے کوئی ایسا نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کو آزاد حیثیت سے، کیونکہ پارٹی کو ہی نقصان ہوگا، کوئی ایسا نظام مربوط نہیں بنایا تھا کہ ان لوگوں کو آزاد حیثیت لڑنے سے روکا جائے؟ نہیں روکا تھا. باقاعدہ جب وہ انٹرویوز ہو رہے تھے تو اس وقت ان کو پابند کیا تھا، سب کو کہا تھا کہ تو اب پارٹی کا ایک آئین ہے، اس میں ان چیزوں کی پروویژنز ہیں کہ اگر وہ وائلیٹ کرتا ہے ڈسپلن کی تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. جو آزاد لڑتے ہیں وہ پھر آزاد ہی صحیح. دیکھیں کل اگر وہ جیتتے ہیں تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ کل کی باتیں ہیں. لیکن یہ معاملات ہوئے ہیں، بہت سارے آزاد لڑ رہے ہیں. اکبر سر، لاسٹلی یہ کہ گلگت بلتستان میں اپنے سیاسی وابستگی سے ہٹ کے گلگت بلتستان کے عام جو لوگ ہیں
ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ جب ایک سائڈ سے گلگت بلتستان کے آئینی تشخص کی بھی ڈیسائیڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے اور یہ انتخابات جو ہیں کسی حد تک اہم بھی ہیں اس ضمن میں، تو عام بندے کو کیا پیغام دیں گے ووٹ کو لے کے، ووٹ دینے کے فیصلے کو لے کے؟ دیکھیں، اس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری پولیٹیکل ٹوائلائٹ اس کے سامنے ہم ہیں اس وقت، بالکل بہت ہی کروشل مومنٹ ہے، بہت کروشل ہے، اہم ہے ہمارے جیوے کے اس کے لیے۔ اس سے پہلے ہمارے وہاں سے قیادت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک، تو ہم پارٹلی صرف لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، ہمیں خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا پالیٹکس رہی، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ ہم نے ہمیشہ غلط لیڈرز کو منتخب کیا یا ان کو اپنے آگے کیا۔ اب انتخابات سے پہلے بھی ایک سسٹم تھا، اس میں مختلف طریقے تھے، تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے لوز کیا آج تک، تو اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ موقع ایسا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا جمہوری نظام ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہمارا جو اس وقت ایگزسٹنگ سسٹم ہے، اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو نہیں بھیج سکتے، تو پھر بھی جو اویلیبل سٹف ہے اس میں بھی دیکھ کے لوگ اچھے لوگوں کو بھیجیں، ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ لوگ۔ آپ کا کراچی معاہدہ تھا، آپ کے بغیر ہوا، UN میں گئے، آپ کے بغیر ہوا، اس کے بعد بھی معاملات جو ہیں آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کا چیف منسٹر ہوتا ہے یا کوئی گورنر ہوتا ہے یا کوئی منسٹر ہوتا ہے، کوئی فورم ہوتا ہے، وہاں پہ بلاتے ہیں، اس کو آپ کے معاملات کا پورا پتہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کا یا نیشنل پالیٹکس کا یا انٹرنیشنل اس کا۔ ہم تو انٹرنیشنل ہماری حیثیت ہے، کیونکہ کشمیر جو ہے یہ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ مسلمان ہیں، اس وجہ سے ان کو اگنور کرتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے تو انٹرنیشنل، UN میں گیا ہوا ہے نا، وہ مسئلہ ہے۔ تو اب آپ ایسے لوگوں کو سامنے بھیج دیں کہ یار جو آپ کا کیس کو کہیں نہ کہیں لڑے، یہ پائپ اور گلی اور سڑک کی پالیٹکس سے ہٹ کے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی کہ ہمارے وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے پارٹیاں بھی ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح کے منتخب ہو کے آتے ہیں جن کو اپنے گھر کا بھی جغرافیہ کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیسے جا کے آپ کے مفادات کو، کیونکہ یہ آپ کا ایک پولیٹیکل فورم ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی وائس نہیں ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں لکھتا رہا ہوں، میں نے بہت کچھ کیا، سب کچھ کیا، لیکن میری ایک اس آواز سے میں چینج نہیں لا سکتا۔ کچھ اویئرنیس تو کریٹ کر سکتا ہوں، میں چینج نہیں لا سکتا، اور چینج لانے کے لیے آپ کا فورم ہے، فورم میں آپ پراپر لوگوں کو بھیجیں گے تو آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو آپ کا جو مستقبل ہے محفوظ کرنا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ اگر فلی نہیں کر سکتے ہیں تو 30%، 40%۔ اس وقت ہم 0 پہ جا رہے ہیں۔ یہ اسمبلی بنی ہے، 3 اسمبلیاں گزر گئیں، ٹھیک ہے، آج تک بتائیں اس نے کیا لیجسلیٹ کیا؟ بالکل کیا کیا مجھے بتائیں؟ نہیں ہے، 0۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایبل لیڈرشپ کریٹ کریں، کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کو منتخب کریں۔ یہ میری ریکویسٹ بھی ہے، اپیل ہے لوگوں سے کہ خدا را اب لوگوں میں، اب میڈیا کو دیکھنے والے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہمارے پاس، وہ پرسنٹیج اتنی نہیں ہوتی جتنے ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں، تو ان بیچاروں کو میڈیا کا اور ان جدید نظریات کا، نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہے، کیا سیاسی جو کھیل چلتے ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے۔ ان کے پاس سامنے جو بندے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو ووٹ دینا ہے، تو اب ووٹ دینے کے لیے آپ پڑھے لکھے ہیں، یہ پڑھے اور دوسرے ہمارے بھائی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اس میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہاں ایک پیسے کا ایک سلسلہ ہے، پیسہ ہو تو بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، سسٹم اس طرح کا ہے۔ لیکن چلو جیسا بھی ہے، اس میں بھی جو بھی بہتر سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں جو آپ کے کم از کم آپ کے حقوق سے آگاہ ہو، وہ کہیں پہ کوئی بات آئے بھی تو وہ اپنی کوئی رائے بھی دے سکے۔
بہت بہت شکریہ اکبر حسین اکبر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ خواتین و حضرات، گلگت بلتستان انتخابات 15 نومبر 2020 کو ہونے جا رہے ہیں۔ گلی کوچے کی سیاست سے نکل کر اگر ہم یہ سوچیں کہ اس شخص کا انتخاب کریں، پارٹی وابستگیاں، آپ کی قومی وابستگیوں سے نکل کے ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو ہر فورم پہ بہتر ریپرزینٹ کر سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔